السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ قیامت کے دن انسان سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں سوال انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی دوستو، اب ہم اس تیسرے سوال پر آتے ہیں جو ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ متاثر کر رہا ہے، جو ہماری عبادت، دعا اور زندگی سب پر اثر ڈال رہا ہے، اور وہ تیسرا سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کون سا طریقہ اپنایا مال کمانے میں۔ بھائیو، آج ہم ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے، طریقہ کوئی بھی ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کمائی تو بڑھ رہی ہے مگر دلوں سے سکون ختم ہو رہا ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، دعا میں آنسو نہیں آتے، اور ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ آخر خرابی کہاں پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا، جو آدمی ناجائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ حاصل کرتا ہے، اگر وہ اس میں سے صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اگر خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جو مال وہ پیچھے چھوڑتا ہے اپنے مرنے کے بعد، وہ اس کے لیے جہنم کا سامان بن جاتا ہے۔ اب سوچئے ذرا، ہم جس مال پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ بچوں کے کام آئے گا، وہی مال کل قیامت میں ہمارے خلاف گواہ بن سکتا ہے دوستو۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے جسم کا گوشت ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے پیسے سے پروان چڑھے تو جہنم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ یہ بات صرف زبان کی نہیں دوستو، یہ پیٹ کی بات ہے، یہ لقمے کی بات ہے۔ بھائیو، حد یہاں تک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدے اور اس میں 1 درہم بھی ناجائز کمائی کا ہو تو جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ خود سوچیں، ہم جو پہنتے ہیں، ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو کماتے ہیں، کیا کبھی ہم نے حساب لگایا؟ اب کوئی کہے گا کہ حضرت آج کے دور میں روزی بہت مشکل ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو بھائیو، یہ بات دراصل شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈالتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی انسان اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے اس کی پوری لکھی ہوئی روزی نہ مل جائے۔ روزی کو دور مت سمجھو، رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر آدمی اپنی روزی سے بھاگنا بھی چاہے تو وہ روزی اسے پا کر رہے گی، اور اگر ساری دنیا کے جن و انس مل کر کسی بندے کو اس کی روزی سے روکنا چاہیں تو وہ روک نہیں سکتے۔ پھر بتاؤ بھائیو، غلط طریقہ اختیار کرنے کی اب ضرورت کیا رہ گئی؟ یہی بات حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لو، مشتبہ مال کو چھوڑ دو، تمہاری دعا قبول ہونے لگے گی۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمائی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا راز روزی کی پاکیزگی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب ایک ناجائز لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب ذرا ہماری حالت دیکھ لیجئے، ہم جب دیکھتے ہیں اپنی طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگ رہا، دعا میں ہماری میں اثر نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ ناجائز کمائی کے 5 بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ناجائز طریقے سے کمانے والا انسان آپ سے شروع میں اچھے طریقے سے بات کرے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ سے بدتمیزی ضرور کرے گا۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ عبادت کا شوق بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا مسجد آنے کے لیے دل ہی نہیں کرتا، نماز پڑھنے کے لیے دل ہی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری روزی میں ملاوٹ ہو رہی دوستو۔ تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق بالکل چھن جاتی ہے۔ آدمی اپنی مشکلوں کو، اپنے حالات کو لوگوں کے سامنے تو بیان کرے گا کہ یہ حالات چل رہے ہیں، لیکن کبھی اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنے مسئلے کو حل کرواؤں۔ چوتھا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے دوستو، اللہ کی مدد آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہے۔ اور 5واں نقصان یہ ہوتا ہے کہ زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بظاہر آپ کو دکھے گا کہ یہ آدمی بہت مالدار ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے
تو اس کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سکون اس کی زندگی سے ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے عزیزو، پاکیزہ کمائی میں اگر ظاہری طور پر کمی بھی نظر آئے تو وہ کمی اصل میں برکت ہوتی ہے، اور غلط طریقے سے کمائی گئی زیادتی اصل میں دنیا اور آخرت کی بربادی ہوتی ہے۔ یہی ہے قیامت کا تیسرا سوال دوستو، جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے عقل مند ہے وہ شخص جو اس وقت کے آنے سے پہلے اس سوال کے جواب کی تیاری کر لے۔ اب ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں چوتھے سوال۔